اچھا، ابھی ہمارے ایک فارمر ایمبیسڈر ہیں who has served in India، وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ملیٹنسی کو جاری رکھنا چاہیے. تو یو این ریزولوشن کی وہ بہت بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لیگل پوزیشن ہے نا بیسیکلی وہ یو این کے ریزولوشن سے ہی آتی ہے. جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو تو انڈیا لے کے گیا یو این میں. جی اگر وہ نہ لے کے جاتا، جیسے بہت سے لوگ انڈیا میں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں پنڈت نہرو کو کہ ان کو یو این میں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری جب ملٹری وہاں پہنچ گئی تھی تو یہ جو ٹرائبل ریڈرز تھے وہ تو انہوں نے تو واپسی کی دوڑ لگا دی تھی. تو کیا ضرورت تھی یو این میں جانے کی؟ وہ شاید مشورہ تھا ماؤنٹ بیٹن کا کہ آپ یو این میں جائیں. تو پاکستان تو سر لے کے گیا تھا جونا گڑھ کا کیس یو این میں کہ جونا گڑھ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹلی پاکستانی ٹیریٹری ہے، اس نے ایکسیڈ کر لیا ہے پاکستان سے اور انڈیا نے اس پہ زبردستی قبضہ کیا ہے. تو پاکستان کو تو اب جونا گڑھ کا کیس لڑنا چاہیے یو این میں، یہ کشمیر کا کیس کیوں لڑ رہا ہے؟ یعنی یو آر ٹرائنگ ٹو ہیو اٹ بوتھ ویز. اور پھر جو ریزولوشن تھا، جو پہلا ریزولوشن ہے 1948 کا، اپریل 21 1948 کا، جس کا ریزولوشن کا نمبر ہے انٹرسٹنگلی ریزولوشن کا نمبر ہے 47، اس پہ تو پاکستان بہت ناخوش تھا. سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے بعد میں وزیر خارجہ بنے، انہوں نے اس کو انفیئر کہا، اس کے خلاف بات کی انہوں نے. آپ یہ بتائیے کہ ریزولوشنز کے حوالے سے پاکستان کا کیا موقف ہے اور آپ ایز اے کشمیری کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ٹھیک، میں آپ کو ایز اے ریئلسٹک پرسن، ایز این افیکٹڈ کشمیری اور ایک قانون کا طالب علم، یہ میں آپ کو یو این ریزولوشن، یہ جو میرے خیال میں آپ باسط صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کا ایک ویلاگ میری نظروں سے گزرا ہے. میں باسط صاحب کی عقل پہ ماتم کرنے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہی نظریے سے سب دیکھا جائے، کہ عسکریت کو جاری رکھا جائے. دراصل اس کی ماں کا کوئی بیٹا نہیں مرتا، اس کی بیوی کا کوئی بیٹا یا بانجا نہیں مرتا. مرتے کون ہے؟ لیٹ می میک اٹ کلیئر ٹوڈے. نہ پاکستان کا کوئی مرتا ہے، نہ آزاد کشمیر سو کالڈ کا کوئی مرتا ہے. مرتا کون ہے؟ ویلی کے لوگ، وہ لوگ، وہ کشمیری جو انڈین سائیڈ آف کشمیر میں رہتے ہیں، چاہے وہ ملٹنٹ ہوں وہی مرتے ہیں، چاہے وہ پرو پاکستانی ورکر ہوں وہی مرتے ہیں، چاہے وہ پرو انڈین پالیٹیشین ہوں وہی مرتے ہیں، چاہے وہ پولیس والا ہے وہی کشمیری مرتا ہے، چاہے وہ مخبر ہے وہی مرتا ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، ریڈی والا ہے، جو کوئی مرتا ہے ہمارے لوگ مرتے ہیں. باسط صاحب کا کوئی رشتہ دار نہیں مرتا. اینڈ سو فار جو کہتا ہے کہ ریزولوشن اس کو تسلیم ہوں گی یا اس جیسے اور لوگوں کو تسلیم ہوں گی، لیکن ریزولوشن 95% آزادی پسند کشمیریوں کو تسلیم نہیں ہے. اس کی یہ وجہ ہے، یہ جو انہوں نے دی لیٹسٹ ریزولوشن کی جس کو یہ بات کرتے ہیں، کیا یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کشمیریوں کو اور دنیا کو، اور اس وقت پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں دنیا ہماری سپورٹ نہیں کرتا یو ریزولوشن پہ، کیسے تمہاری سپورٹ کرے گا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اصل ریزولوشن کو تو تمہاری درخواست پہ، پاکستان کی درخواست پہ، اس کو پیچھے رکھ کر نئی ایک ریزولوشن جس کی یہ بات کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ دی ریزولوشن جو ہم کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دے گی، بلکہ وہ ایسی ریزولوشن ہے جس میں سمپلی ایک کامن انگلش بولنے والا رائٹ آف یور ماسٹر. کیا یہ آزادی ہے کہ آپ مجھے کہیں گے یا اس گاؤں میں جائیں یا اس دو گاؤں میں ایک جگہ پہ آپ بسیں، دو محلوں میں ایک جگہ پہ بسیں؟ نہیں، یہ آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے مسٹر ہیومن بینگ، یو آر فری،
دنیا کے جس کونے میں چاہو جا کے امن کے ساتھ رہو، اس کو آزادی کہتے ہیں. یا اس ملک کے کسی بھی شہر میں کسی بھی گاؤں میں رہو، اس کو آزادی کہتے ہیں. اس کو آزادی نہیں کہتے کہ آپ اس محلے میں رہیں یا اس محلے میں رہیں. اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ لوگ بیوقوف ہو جائیں. چلو مان لیا اگر یہ اتنے ہی سنسیئر ہیں کشمیر کے بارے میں، آپ نے بات پوچھی تو میں جواب کہتا ہوں، if they are sincere then your resolution جیسی بھی ہیں کمزور ہیں. پہلے تو وہ اس کلاس کی ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ان پہ یہ عمل درآمد اگر ہو بھی جاتا ہے تو اٹ از ناٹ مسٹر باسط یا مسٹر اے بی سی، ان کا تم لوگوں نے انکار عملاً کیا ہے. پھر تم کو پاکستان کو سب سے پہلے فوج پوری کی پوری ہٹانی ہے، پوری کی پوری فوج پاکستان کو ہٹانی ہے. ہندوستان کو میجارٹی بالک اگر ان کے 1000 ہیں تو ان کو 1000 میں سے 550 نکالنے ہیں، 450 رکھ سکتے ہیں. اس پر تو انہوں نے ایگری کیا ہے، ان پر انہوں نے دستخط کیا ہے. اور دوسری بات، یہ کس منہ سے کہتا ہے یہ ڈپلومیٹ یا کوئی بھی کہ کیا 72 میں جب آپ لوگوں نے شملہ سمجھوتے پہ دستخط کیا، اپنے 90,000 قیدیوں کو جو فوجی قیدی تھے ان کو واپس لانے کے لیے، جب تم لوگوں نے 72 میں یہ معاہدہ کیا کہ تمام تنازع آج کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے جو ہوں گے وہ ہم آپس میں بائی لیٹرل ہوں گے، تو اس میں تو کمر ٹوٹ گئی تھی. اور اس ڈپلومیٹ کو یہ بھی نہیں پتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 1996 میں جب یونائٹڈ نیشنز میں جس طرح آپ 1-2 سال کے بعد اپنی الماری میں دیکھتے ہیں نا، یار یہ 2 سال سے یہ کپڑا نہیں پہنا، خراب ہو گیا، باہر پھینک دو. تو 96 میں جب بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی تو یونو نے کہا کہ تمام ایسے ایشوز، تمام ایسے مسائل جن پر پچھلے 30 سال میں بات نہیں ہوئی ہے، ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دو. ایسا کیا گیا اور اس میں مسئلہ کشمیر بھی آتا. جب کشمیر کا مسئلہ یونو کے ایجنڈے سے پھینک دیا گیا ردی کی طرح، ردی ان مسائل کے ساتھ، تو تب جا کے پاکستان کو ہوش آیا. پھر دوڑ دھوپ کر کے کہیں دائیں بائیں کر کے اس کو پھر رکھا گیا. لیکن اس ریزولوشن کی، اس ایشو کی اب وہ طاقت نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ ہر سال کسی نہ کسی ملک کو جو یو این او کا ممبر ہے ان کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو آپ اس لسٹ میں رکھو. جس سال جس وقت کسی بھی ملک کو، پاکستان کو بھول گیا اپلیکیشن دینا تو یو این ریزولوشن کا مسئلہ کشمیر اسی وقت ختم ہو جائے، نکل جائے گا. اس کی وہ ابھی نہیں رہی ہے وہ صورتحال. یہ کہتے ہیں کہ یو ریزولوشن، ہمیں اگر یہ ہمدرد ہوتے یہ کہتے کہ کوئی بھی بات کرو بھائی جس میں تینوں پاکستان کا بھی فائدہ ہو، جس میں کشمیریوں کا بھی فائدہ ہو، جس میں ہندوستان کو بھی ایک ون ون پوزیشن مل جائے. ایسی باتیں کریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اگر یہ کہتے ہیں یو ریزولوشن کہتے کہتے 75 سال ہو گئے اور آج تک ان کو کوئی منہ نہیں لگتا. کس منہ سے یہ بندہ کہتا ہے کہ ان کو 5 ملک نہیں ملے جو ان کو ریزولوشن پیش کرنی تھی یہاں پہ جنیوا میں، ان کو اس کو ٹیبل کرنے کے لیے 12 شاید ملکوں کے دستخط کی ضرورت تھی. ان کو صرف 3 ہی ملے اور شاہ محمد قریشی بھاگ گیا. ان کو ان کی ایفیشنسی یہ ہے کہ ان کو او آئی سی بھی سپورٹ نہیں کرتی کشمیر کے معاملے. ان کو مسئلہ اٹھانا ہی نہیں آیا، ان کو سمجھانا ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ بدنیت لوگ ہیں. آپ کو اللہ خوشخبری، اچھی خوشخبری اور مطمئن الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. ہماری فوج پاکستان، اس کا جرنیل، اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں سیدھی گل اب بتا